آج کی بائبل کی ایک عظیم کہانی کے سفر میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ہماری پچھلی اقساط میں ہم نے خدا کی تخلیق کے عجائبات پر حیرت کا اظہار کیا اور اس میں انسانیت کی خاص حیثیت کو سراہا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے پہلے مرد اور عورت کو صرف حیاتیاتی مخلوق کے طور پر نہیں بلکہ روحانی مخلوق کے طور پر تشکیل دیا۔ اپنی شبیہ پر پیدا کیے گئے، سوچنے، محسوس کرنے اور انتخاب کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ یہ انتخاب کی صلاحیت آج کے اہم واقعے یعنی انسان کے گناہ میں گرنے کے لیے بنیاد بنی۔ اگرچہ یہ مرحلہ مشکل ہے، لیکن یہ واضح کرتا ہے کہ انسانی زندگی کیوں اتنی قیمتی ہے اور رشتے خدا کے نزدیک کیوں اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں انتخاب کرنے کی صلاحیت دے کر خدا نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا کہ ہم اپنا راستہ خود جان سکیں، چاہے اس پر بھروسہ اور فرمانبرداری کریں، اپنا الگ راستہ اختیار کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور اس سے محبت کرنے کا مطلب ہے اس پر بھروسہ کرنا۔ افسوسناک طور پر آدم اور حوا نے خدا پر بھروسہ نہ کرنے کا انتخاب کیا جب انہوں نے خدا کی واضح ہدایت کی نافرمانی کی کہ منع شدہ پھل نہ کھائیں۔ باب 3 کی آیت 16 میں خدا ان کے گناہ کے نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے حوا سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تیرے دردزے کو بہت بڑھا دوں گا۔ درد کے ساتھ تو بچوں کو جنم دے گی، پھر بھی تیرا اشتیاق تیرے شوہر کی طرف ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی میں کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو کبھی ایک گہرا رشتہ تھا، اب وہ جدوجہد اور تنازع سے داغدار ہو جائے گا۔ بچوں کی پیدائش جو ایک خوبصورت معجزہ ہونا تھی، اب اذیتناک اور تکلیف دہ بن جائے گی۔ خاندان کا نظام خدا کی طرف سے انسانی معاشرے اور تعلقات کی بنیاد کے طور پر بنایا گیا تھا۔ جب گناہ نے اس بنیاد میں دراڑ پیدا کی، تو باقی تمام رشتے بھی بکھرنے لگے۔ آدم سے خدا نے آیات 17 سے 19 میں فرمایا، تمہاری وجہ سے زمین ملعون ہوئی اور تم ساری زندگی مشقت سے اس کا پھل کھاؤ گے۔ پنتے اور جھاڑیاں بھی یہ تمہارے لیے اگائے گی۔ تم اپنے چہرے کے پسینے سے روٹی کھاؤ گے جب تک کہ تم واپس نہ لوٹو۔ زمین پر خوشی سے کام کرنے کے بجائے محنت مشقت بن جائے گی۔ پرامن روزی کے بجائے زمین کانٹوں اور جھاڑیوں کے ساتھ مزاحمت کرے گی۔ انسانی مقاصد یعنی خاندان اور کام پر اس لعنت میں ہم خدا کی انسانی زندگی کی قدر کی جھلک دیکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ نے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی دکھوں کی دنیا پیدا کی۔ زندگی اور خاندان کی حرمت اتنی قیمتی تھی کہ ان میں مداخلت کرنے پر سخت نتائج سامنے آئے۔ یقین کریں، میں جانتا ہوں کہ گناہ کے نتائج خاندان پر کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرے والد اور والدہ دونوں کی پہلی شادیاں طلاق پر ختم ہو چکی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں اور شادی کریں۔ میری والدہ ایک نہایت ظالمانہ رشتے میں تھیں اس سے پہلے کہ وہ میرے والد سے ملتیں، اور میرے والد کی بیوی ان کے جن عظیم دوم کے دوران غیر وفادار ثابت ہوئی تھی۔ میری والدہ اور والد کی ملاقات ہوئی، جنگ کے اختتام پر ایک دوسرے سے ملے اور صرف 2 ہفتے کی تیز رفتار محبت کے بعد شادی کر لی۔ میں نے اکثر اپنی والدہ کے اندر اس زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے درد اور تلخی کے اثرات دیکھے۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد بیمار ہو گئے اور کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ میں اکثر ان کی آنکھوں میں جھانکتا اور ان کے اندر گہرے غم اور اداسی کی جھلک دیکھتا۔ ظلم و زیادتی غصے کو جنم دیتی ہے، بے وفائی گہرے دکھ کو جنم دیتی ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ خاندانی ڈھانچہ جسے خدا نے تحفظ، خوشی اور سکون کا ذریعہ بنایا تھا، وہی شدید درد کا سبب بن گیا۔ یہ ٹوٹ پھوٹ اس ہنگامے کا نتیجہ تھی جو آدم اور حوا کے گناہ نے دنیا میں متعارف کروایا۔
खुदा ने अपनी मखलूक को तर्क नहीं किया, उसने हमसे मोहब्बत की। आयत 21 और 22 में हम पढ़ते हैं कि उसने उनकी बरहनगी और शर्मिंदगी को ढांपने के लिए चमड़े के लिबास बनाए। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आयत 23 और 24 में दिखाया गया है कि इसने उन्हें अदन से निकाल दिया ताकि वो जिंदगी के दरख्त से न खा सकें और अपने गुनाह आलूदा हाल में हमेशा न अगरचे ये एक और फैसला कुन अमल था, लेकिन दर हकीकत ये एक गहरी रहमत का मुजाहरा था। गुनाह और टूट फूट में हमेशा के लिए जीना एक शदीद अजियत होती। इस रास्ते को बंद करके खुदा ने नजात का एक रास्ता मुहैया किया, और वो नजात बिलाखिर इस नस्ल के जरिए आएगी जिसका जिक्र पैदाइश 3:15 में है। वो जो सांप के सर को कुचलेगा। यसू मसीह एक दिन गुनाह पर फतह पाएंगे और बदी पर भी, एक बार और हमेशा के लिए, और यूं अबदी जिंदगी का इम्कान बहाल होगा जो खुदा के साथ कामिल रफाकत में गुजारी जाएगी। तो आज के लिए हमारे लिए सबक क्या है? बस यही कि इंसानी जिंदगी और खानदान की बेहद कदर व कीमत है, क्योंकि हम खुदा की छवि पर बनाए गए हैं। गुनाह ने इस छवि को बिगाड़ दिया है और ख़राब कर दिया है, जिससे हमारे अहम रिश्ते टूट फूट का शिकार हो गए हैं। हम शिफा तब पा सकते हैं जब हम यसू की तरफ रुजू करें, जो वाहिद हस्ती है जो हमारी टूट फूट को वाकई ठीक कर सकती है। वही रास्ता है जो हमें खुदा के साथ और हमारी ज़मीनी रिश्तों में मुकम्मल बहाली की तरफ ले जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मैंने अपना दिल और ज़िंदगी यसू के लिए खोल दी और उसकी पैरवी शुरू की। इससे मेरे दिल को शिफा मिली, लेकिन सिर्फ मेरे दिल को नहीं। मेरे वालिद ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले मसीह पर ईमान लाकर खुदा के साथ सुलह पाई। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा, सीमी, मैं गुस्से, कड़वाहट और गुरूर से थक चुकी हूँ। मुझे खुदा की ज़रूरत है। मैंने अपनी माँ के साथ दुआ की और उसने भी सुकून पा लिया। वो मुकम्मल हो गई और अपनी बाकी ज़िंदगी अमन और खुशी के साथ गुजारी। एक लम्हे में खुदा हमारी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी में खोई हुई हर चीज़ को बहाल कर सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ऐसा अहम रिश्ता पहचानें जिसे खुदा की बहाली की ज़रूरत है। दुआ में वक्त गुजारी और खुदा से मांगें कि वो इस नुकसान को ठीक करे जो गुनाह ने पहुंचाया है। इससे दुआ करें कि वो आपके सबसे कीमती इंसानी रिश्तों को मजबूत करे, इस लामहदूद कदर के पेश नज़र जो वो आपकी ज़िंदगी को देता है। इस पर भरोसा करें।